جی السلام علیکم۔ فوکس ٹوڈے کے ساتھ آپ کا میزبان راجہ منیر خان۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے جو ہمارے اس وقت بہت زیادہ فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ خیرات پہ مانگنے پہ جو ہے نا وہ مجبور کر رہی ہیں اور وہ اس ٹریک پہ لوگوں کو لگا رہی ہیں۔ تو ہماری یہ رائے ہے کہ جو ہمارے جو فلاحی تنظیمیں ہیں یا جو ہمارے فلاحی ادارے ہیں وہ لوگوں کو خیرات مانگنے کے پہ لگانے کے بجائے انہیں کوئی ایسا عزت والا کوئی ایسا کام دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی پیٹ پال سکیں۔ اس وقت جو ہمارا ایبٹ آباد میں بھی بہت زیادہ مانگنے والے موجود ہیں، لیکن یہاں پہ بھی بہت زیادہ جو ہمارے سفید پوش لوگ ہیں، وائٹ کالر لوگ ہیں، ان کی جو ہے وہ حق تلفی ہو رہی ہے، کیونکہ جو یہ مانگنے والے ہیں وہ ہر طرح اپنی جو ہے نا وہ آ کے مانگ کے اپنی گزارا کر لیتے ہیں، لیکن سفید پوش لوگ ہیں کہ جو اپنی کسی بھی طرح اپنی تصویر یا اپنا شناختی کارڈ جو ہے نا وہ نہیں دے سکتے، اور وہ ان کے لیے مسائل جو ہے نا ہر آنے والے دن میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک دو وجوہات یہ بھی ہے کہ مہنگائی بھی اپنی عروج پہ پہنچ چکی ہے، بے انتہا مہنگائی ہو چکی ہے، اور خاص کر جو ہمارے وائٹ کالر لوگ ہیں ان کی مشکلات اور بڑھ رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، کالم نگار ہیں کمال حسین شاہ صاحب، ان سے بھی بات ہوگی اور یہ ہمارا آج ٹاپک ہے اور اسی ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے۔ جی شاہ صاحب، سوال تو یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت جس معاشرے میں ہم گزر رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ مانگنے کا جو ہے مطلب روٹین وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کو میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ چیز کیا ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ کمزور نہیں کر رہی ہے اور ہمارے معاشرے کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ نیچے نہیں لا رہی ہے؟ بالکل راج صاحب، بہت اچھا ٹاپک آج کا چنا ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بیسیکلی راج صاحب دیکھا جائے تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک چیریٹی کا کام کرنے والے اور ایک کاروبار۔ دونوں ایک نام سے کام کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو ہیوی پیڈ لوگ تنخواہیں لیتے ہیں چیریٹی کے نام پہ اور آگے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، فوٹو شو بیس کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، شو بیزی ڈو نتھنگ والے۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو چھپ کر لوگ کرتے ہیں، سفید پوش لوگ کام کرتے ہیں، جیسے آپ کو جانتے ہیں، ہمارے زبیر صاحب ہو گئے، ان کی طرح کئی لوگوں کو جانتے ہیں کہ یہ چھپ کر چیزیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ عمل اس کام کی ضرورت ہے، جیسے جماعت اسلامی کی ایک بہت بہترین ہمارے پاس چیز ہے کہ اخوت کے طور لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں، کبھی واپس کر دے، بہترین اس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ جبکہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ لوگوں کو بیک کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ پراپر لوگوں کو کاروبار کے لیے چھوٹی سمتوں پہ لگا کے نہیں دیتے، چھوٹا کاروبار نہیں ڈیولپ کر کے دی، بلکہ انہیں آٹے کے ایک ترورا دے دیا، جی ایک تھیلا آٹے کا دے دیا، دالیں دے دی، تو پوری قوم کو مانگنے کی طرف لے کے چلیں گے۔ آپ جسے دیکھ رہے ہیں وہ اس رو میں رہا شاہ ہے۔ صاحب ایک چیز اس طرح بھی ہے کہ اس وقت جو ہماری ہم ابتباد کو اگر لے لیں یا پورے پاکستان کو، کے پی کے کو لے لیں، پورے پاکستان کو لے لیں، تو بہت زیادہ جو ہے وہ فلاحی ادارے جو ہے نا رفاہی مختلف این جی اوز کام کر رہی ہیں، اور وہ این جی اوز کو میں سمجھتا ہوں چاہیے تو یہ کہ وہ لوگوں کو روزگار پہ لگائیں۔ وہ بھی صرف فوٹو سیشن کے لیے جو ہے نا وہ ایک مطلب پیکج بنا کے وہ فوٹو نکلا دیتے ہیں اور اس میں جو سفید پوش لوگ ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ راج صاحب 99% یا 90%، 95 سے 99% جو این جی اوز ہیں راج صاحب وہ بزنس کے طور پہ کرتی ہیں کام۔ فلاحی کام بہت کم کیا جاتا ہے وہاں پہ راج صاحب۔ وہاں پہ ہائیلی پیڈ ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ روپے ان کے اپنے بندے تنخواہ لیتے ہیں، اور عام بندے کو 1500 روپے 2000 روپے 3000 روپے اس طرح چیزیں کرتے ہیں۔ تو راج صاحب فلاحی چیزیں سے فلاح بیسیکلی ریاست کا کام ہوتا ہے، یہ کام ریاست کے تحت ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، بینک موجود ہیں، بڑے بڑے انویسٹمنٹ لوگ جیسے یہاں پہ ملک ریاض صاحب ہیں، دیگر وہ خود کرتے بھی ہیں، بلکہ اس کا ایک لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ ہمارا نادرا کے ساتھ ڈیٹا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، وہاں سے لوگوں کو پیسے بھی دیں اور کاروبار بھی کبھی شروع کرنا چاہتے ہیں وہاں سے نادرا کو استعمال کر کے چیزیں دیں۔ جس طرح عام طور پر آپ کے تصویریں اور ہر دوسرا بندہ جیسے اب جو 25,000 گھر بھی لا رہا ہے وہ بھی بعض سے چیز مفت ملے گی، وہ بھی لائن میں جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں اس طرح ہوا کہ شاہ صاحب مجھے اتفاق ہوا کہ میرے ادارے نے مجھے سامان بھیجا بالا کوٹ، وہ یعنی غربا غریب لوگوں کے لیے، تو میں وہاں جو ہے وہ سامان لے کے گیا ہوں۔ تو وہاں پہ جب وہ میں وہاں پہ دفتر میں گاڑی کھڑی کی تو جب گاڑی کے ساتھ جو لائن لگی مانگنے والوں کی، تو اس میں نے دیکھا کہ جو بہت سارے جو سفید پوش لوگ تھے وہ سائڈ پہ تھے، وہ تصویر سے بچنا چاہ رہے تھے۔ تو میں نے پھر وہاں پہ اس جو ہمارا جو تقسیم کا کام تھا میں نے اسے روک دیا، روک کے میں وہاں پہ ان کے ایک ناظم صاحب ہیں ان سے رابطہ کیا، اور ان ناظم صاحب نے پھر مجھے ان سفید پوش لوگوں کے جو ہے نا وہ گھروں کے ایڈریس بتائے، تو میں نے وہاں ان کے گھروں میں سامان پہنچایا،
اور پھر لوگوں نے جو مطلب ایک دی دعا بڑی دعائیں دی کہ یار جی آپ نے ہمارا خیال رکھا اور آپ نے ہمارے گھروں میں پہنچا کے دیا, ہم فوٹو سے بچنا چاہتے ہیں اور ہم اس طرح نہیں کرنا چاہتے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کام بھی ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیوں کہ اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ مطلب جو جتنے بھی یہ رفاہی ادارے, یہ این جی اوز ہیں, یہ کوئی بھی کوئی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس کو مطلب جس بندے کو دیکھے یار یہ سفید پوش آدمی ہے تو اس کو کوئی چھوٹا موٹا وہ کاروبار کر کے دے دے, کہ تاکہ اس کی مستقل بنیادوں پہ جو ہے نا وہ ایک کاروباری ایک سلسلہ چل پڑے اور جس سے اس کے گزر اوقات ہو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے فوٹو اپنے دکھلاوے کے لیے جو ہے نا وہ اپنی تصویریں بنانے کے لیے بس وہ صرف چند چیزیں لے کے اس کی تصویریں بنا دیتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں. اس میں اقدار لوگ جو ہیں بالکل رائے صاحب, اس میں آپ نے دیکھا بعض اسکل ورکر ٹریننگ کے لیے پروگرام بھی پورے پاکستان میں بھی ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی ڈاکٹر صاحب ایک ڈرامے کے طور پہ لوگوں کو سکھایا جائے کام, لوگوں کو اس قابل نہیں بنایا جاتا کہ وہ کام شروع کریں. اس لحاظ سے کبھی ہم دیکھا کہ جائیں تو گلگت میں بڑی اچھی پریکٹس ہو رہی ہے, وہاں پہ خواتین کو بھی بعض میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ٹریننگ لی ہے, وہ اپنا کاروبار شروع کیا مقامی لوگوں کے لیے, وہاں پہ بڑا اچھا وہاں پہ مختلف ادارے کام کر رہے ہیں. تو میں دوبارہ کہوں اس کا ایک لائمل ہونا چاہیے اور نادرا سکتا اٹیچمنٹ, اور یہ جو شو بیزی ڈو نتھنگ والے آپ ایک بندے کو فنڈ مجھے دے دیتے ہیں, میں لگا کے بندے کو ٹریننگ آگے اس کے پاس آگے رزلٹ ہی نہیں ہوتا, پیچھے چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہوتا, وہ پیسہ کھا جاتے ہیں, چاہے چیریٹی کا ہو چاہے گورنمنٹ کا پروگرام ہو. تو اس میں ایک پورا ریاست کا کام ہے, ریاست ایک لائمل بنائی ہے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ملازمین بیٹھے کس لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو اعلیٰ افسران جنہیں ہمیں کہتے ہیں وہ کس لیے ہیں, وہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں نا, ان کا کام ہے نادر سے ڈیٹا لیں. جو سوشل سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ تو صرف تنخواہیں لیتی ہیں, آپ وہ بیٹھ کے لائمل بنائیں جو چیریٹی کے لیے کام آ رہا ہے, آئے مل کے لائمل بنائیں, کس طرح لوگوں کو ٹریننگ دیں گے, کس طرح دیں گے, پرپوزل لیں, 10 سال 20 سال کا پروگرام یہاں پہ ہے ہی نہیں. اس میں شاہ صاحب اس طرح بھی ہے نا, دیکھیں کہ جو بیت المال ہے ہمارا, بیت المال میں وہاں پہ وہ لوگوں کو کی ہیلپ کرتے ہیں, اس میں بچیوں کے جہیز کے سلسلے میں یا کچھ اس طرح کی بیماریوں کے سلسلے میں. لیکن بھی وہ بھی جو میں سمجھتا ہوں ایک طریقہ کار جو ہے وہ مناسب ہے. یہی ادارے جو ہے اگر بیت المال ہے یہ ہمارے لوگوں کو اگر بجائے وہ صدقہ دینے کے یا وہ اس طرح دینے کے ان کے لیے کوئی مستقل بنیادوں پہ کام کر دیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ ایک ادارہ کام بھی کر رہا ہے. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے لوگوں کو بچیوں کو اسکل, جیسے بعض جگہ بڑا اچھا کام ہے, بچیوں کو ٹریننگ دیں, وہ چھوٹے کپڑے یا ہینڈی کرافٹ وغیرہ چیزیں جو بھی بچیاں بنائیں انہیں وہ آگے گورنمنٹ اس سے پرچیز کر کے آگے سیل کرے. گورنمنٹ اس لیول پہ آئے, ایک ادارہ بنے میں پہلے سے وہ چیزیں ان سے خریدوں, باہر یورپی ممالک کو بیچیں, لوگ خریدتے ہیں اور اچھا انکم ہوگی. اس طرح کی پلاننگ ہونی, اس طرح نوجوان جو لوگ ہیں انہیں بھی اس طرح مختلف چیزوں کی انہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہم لیتے تو ہیں وہ بھی نام کی ہوتی ہے. یہاں پہ اس طرح بندہ کو فائدہ تو نہیں ہوتا ہمارے ملک کا, تو بچوں کو اس طرح کا تربیت دی وہ اپنا بزنس آپ پہ شروع کریں. مثلاً ہمارے علاقے میں ڈاکٹر راجیش صاحب ٹورزم بہت اچھا ہے, لیکن آج تک میں نے نہیں دیکھا یہاں پہ مقامی لوگوں کو لے کے 6 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کا کوئی ڈیولپمنٹ ٹور اینڈ ڈیولپمنٹ کورس ہو, مینجمنٹ کورس ہو, بندوں کو ٹریننگ دی ہو, کچھ بھی نہیں بلایا کسی کو. آپ دیکھیں 2 دن 3 دن کی ورکشاپ ویسے بلا لیتے ہیں, وہ ٹی اے ڈی اے لے کے ختم کر دیتے ہیں. تو مستقل مزاجوں پہ یہاں پہ چیز نہیں ہے. میں کہتا ہوں پورے ملک میں ایک تبدیلی کی ضرورت ہے نیچے سے اوپر تک, لیکن وہ ابھی تک نہیں ہوئی ڈاکٹر رائس صاحب. نہیں اس میں دیکھیں نا کہ جی ہمارا یہ بڑی بدقسمتی ہے میں سمجھتا ہوں. دیکھیں جو ہمارے یورپ ہے یا دیگر ہمارے ملکوں میں دیگر ملک ہیں وہاں پہ جو چیریٹی کے کام ہوتے ہیں اس میں ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. لیکن یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں صرف جو ہے کوئی ایک صابن کی جو چکی بھی دیتا ہے تو اس کی بھی وہ تصویر لگا کے اپنے فیس بک پہ بھی لگا دیتا ہے اور بندے کی وہ مطلب توہین کرتا ہے. تو اس میں جو ہمارے جو سفید پوش طبقہ ہے, وائٹ کالر جو لوگ ہیں, وہ لوگ بڑے جو ہے نا وہ پریشان ہیں اور ان کے لیے بڑے مسائل ہیں, کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان کا سروائیو کرنا جو ہے اب ناممکن ہوتا جا رہا ہے. باقی روزی تو اللہ کی ذات دینے والی ہے اور وہ غفور الرحیم ذات ہے, وہ دیتی بھی ہے روزی الحمدللہ سب کو. لیکن جو سفید پوش لوگ ہیں ان کے لیے مسائل جو ہیں وہ مشکلات بڑھ گئی ہیں. دوسری چیز یہ ہو گئی ہے کہ جو روزگار کے مواقع تھے وہ بھی نہیں ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ سفید پوش لوگ جو ہوتے تھے وہ اپنا روزگار کچھ نہ کچھ روزگار کرتے تھے اور اس روزگار کے بعد وہ اپنے معاملات کو چلا لیتے تھے. اب روزگار بھی نہیں ہے اور ان کی مسائل بھی بڑھ گئے. اچھا اس سلسلے میں جو ہے وہ جو کسی بھی ہمارے جو رفاہی ادارے جہاں درجنوں کے حساب سے کام ٹھیک ہے جی, اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ایک ادارہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں. وہ بھی اپنی جو ہے نا وہ مال بنانے کے لیے اور اپنے کمیشن بنانے کے لیے اور وہ اپنے یہاں پہ وہ مطلب مصنوعی چیریٹی دکھا کر بیرون ملک سے وہ امداد لیتے ہیں. تو اس میں مطلب یہ ہماری جو این جی اوز ہیں یہ گورنمنٹ ان کو نہیں
چاہیے کہ یہ اس کو وہ پراپر طریقے سے چیک اپ کریں؟ یہ این جی او تو بیسک فارن ایجنڈے پہ ڈاکٹر اپنا راج صاحب کام کرتے ہیں، اور میں ممالک کا نام نہیں لیتا، ہمارے ایشیا کے جو کچھ ممالک ہیں جو سے بڑی پاور ہیں، انہوں نے اس طرح جو مقامی سطح پہ لوگوں کو ٹریننگ دی، مقامی سطح پہ گھر پہ انہوں نے اسمال انڈسٹری یا کاٹیج انڈسٹری جو آپ شارٹ لیول پہ چیزیں ٹریننگ سکھائی ہے مختلف، جیسے ہمارے یہاں پہ فروٹ ہوتا ہے، ایپل ہوتا ہے، ڈرائی کر کے کس طرح بیچیں گے، بنانا ہو گیا، ایسے کئی چیزیں کئی قسم کے کام ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہاں پہ محکمے موجود ہے، محکمے کے اوپر محکمے موجود ہیں لیکن یہ کام نہیں کرتے. تو یہ ان کی روزی حلال تو نہیں. آپ جب سرکار کی آپ ملازم روزی لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے حلال روزی، جب آپ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، آپ نے اس کام کے ساتھ، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو حلال روزی سے کام کریں، چاہے این جی او میں ہو چاہے عام بندہ ہو. تو ہم اپنے کام کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ڈاکٹر راج صاحب. بہت شکریہ شاہ صاحب، اور امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا جو پروگرام ہے، جو ہمارا ٹاپک تھا، وہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس میں ہم آخر میں یہی کہیں گے کہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جو مطلب اپنے پوش لوگوں کا اپنے محلے میں اپنے اس میں ان لوگوں کا بڑا خیال رکھیں، اور ان کو بجائے خراج دینے کے ان کو کوئی ایسا روزگار کر کے دے دیں چھوٹا موٹا، جس سے وہ اپنے بچوں کو عزت سے حلال روزی کھلا سکیں. تو امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. تو پسند آئے گا تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں مزید ہمیں کمنٹس بھی دیں، تاکہ ہم اس پروگرام کو اپنے ان پروگراموں کو مزید بہتر سے بہتر کر سکیں اور اس کے اچھے نتائج مل سکیں، اور عوام کی آواز جو ہے وہ اعلیٰ وانہ تک پہنچا سکیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.